السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ آج آپ کے سامنے اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل سے یہ قرآن مجید کا 13واں پارہ ہے اور سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک۔ یہ 5 آیات پہلے تلاوت سنیں اور پھر اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جہنم یصلونہا وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار۔ یہ 5 آیات آپ نے تلاوت سنی، اب اس کا ترجمہ سنائیں، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال گندی بات کی، بری بات کی، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، برے یعنی گندے درخت کی مثال کی طرح ہے۔ نجتست من فوق الارض، اس کو زمین سے اکھاڑ دیا جائے، ما لہا من قرار، تو اس کا ٹھہراؤ باقی نہیں رہتا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، مضبوط کرے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں مضبوط بات کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں، وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے بدل دیا اللہ کی احسانات کو کفراً، ناشکری کر کے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور اتارا اپنی قوم کو، دار البوار، تباہی کے گھر میں، جہنم یصلونہا، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وبئس القرار، اور وہ بری ہے ٹھہرنے کی جگہ، وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنائے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ گمراہ کریں اس کے راستے سے۔ قل تمتعوا، کہا تم فائدہ اٹھاؤ، فإن مصیرکم الی النار، بے شک تمہارا لوٹنا ہے جہنم کی طرف۔ تو میرے بھائیوں، جو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی توحید، اللہ کی طرف نہیں بلاتے، تو اللہ کہتے ہیں فائدہ اٹھاؤ، آخر میں جہنم میں ڈالوں گا میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ 5 آیات میں نے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور میرے بھائیوں اپنے گھر میں جو بچے ہیں، جو بیٹی ہیں، عورتیں، ان کو بھی ترجمہ پڑھائیں۔ اور آخر میں یہ ہر پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں، انشاءاللہ یہ کام کرنے سے جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، پھر آپ کو نیکیوں کا حساب پھر لگے گا کہ آپ ہمارے پروگرام کو آپ کے موبائل میں جتنے واٹس اپ نمبر ہیں وہاں شیئر کر دیں، اور فیس بک میں شیئر کر دیں۔ جتنے بہن بھائی ہمارے پروگرام کو سن کر یاد کریں گے قرآن مجید کو، پھر یہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، تو اللہ کے ہاں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔